رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. دو آیتیں قرآن کی تقریباً ایک جیسی ہیں آپ کے سامنے. ایک سورہ یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اور ایک سورہ قصص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی. دیکھیں آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تقریباً ایک جیسی ہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. ہو بہو یہی آیت تقریباً ولما بلغ اشدہ، بس یہ چیز ایکسٹرا ایڈ کی ہوئی ہے واستوى، باقی آیت وہی ہے آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. دیکھیں ترجمہ بھی تقریباً ایک ہی ہے. اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، جسمانی قوت آ گئی، یہاں پہ واستویٰ کا ایک ایکسٹرا ایڈیشن جسمانی قوت بھی، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اس طرح بدلا دیتے. بالکل ایک جیسی آیت ہے، صرف یہ ایک ایکسٹرا ورڈ ہے. تو یہ جو ایکسٹرا ورڈ ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں کھٹکا رہا ہے، ایک نوک کر رہا ہے کہ سوچو تو صحیح. بالکل ایک سورۃ یوسف ہے سورہ نمبر 12 اور ایک سورہ قصص سورہ نمبر 28. قرآن میں کہاں جا کے سورہ قصص اور سورہ یوسف کہاں ہے نمبر 12 پہ؟ اس اتنے صورتوں بعد جا کے وہی آیت آئی ہے. ایز اف جن لوگوں کو خاص طور پہ قرآن حفظ ہے ان کے ذہن میں تو کھٹکا ہے نا کہ وہی آیت ہے. سنو ذرا، سوچو یہ لفظ ایکسٹرا کیوں ادھر ایڈ کیا گیا. اب ہم دیکھیں کہ سیاق اس کا، سیاق و سباق میں ہی ساری اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. جہاں پہ کہا گیا وستوا اور پورے توانا ہو گئے، وہاں پہ ان کی جسمانی قوت کی بات ہے. اب آپ دیکھیں آگے جسمانی قوت کی بات ہوگی یہاں پہ سورہ قصص میں، جہاں پہ وستوا اور جسمانی قوت کی بات، توانا ہو گئے کی بات کی. اب آگے صرف اگلی آیت دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں دو شخص لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھے، اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور جس سے وہ مر گیا. سبحان اللہ، طاقت کا مظہر تو دیکھیں تو صحیح کتنے طاقتور. سبحان اللہ. جبکہ سورہ یوسف میں جہاں طاقت کا نہیں ذکر، وہاں طاقت کی بات ہی نہیں، بلکہ وہاں پہ تو الٹ بات ہوئی. وہاں پہ اگر آپ اگلی آیت میں جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کی، تو آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، تو کیا ہوا اگلے آیت میں؟ بلکہ اس سے اگلے آیت میں انہوں نے کیا کیا؟ بجائے روکنے کے ہاتھ سے کیا کیا؟ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی کہ وہ بھاگ گئے بجائے کہ طاقت سے روکتے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ طاقت کا ذکر ہی نہیں، طاقت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس لیے یہاں طاقت کا ذکر نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے خوبصورتی سے دونوں اپنے سیاق و سباق میں، جہاں طاقت کا ذکر وہاں پہ جوانی کو پہنچنے کے بعد طاقت کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے، ورنہ سارے لفظ ایک جیسے ہیں. سبحان اللہ. ایسے اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں، صرف یہی نہیں، سیاق و سباق میں آگے بھی چل کے کتنی ساری طاقتوں کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلتے ہیں اپنے شہر سے ڈر کے مارے، تو خود ہی نکلتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے وہاں سے، اس جگہ سے. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلتے ہیں اپنی جگہ سے، کنویں سے نکل کے، تو وہ خود نہیں جاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنا آگے چلنے والا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول اور وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہوئی تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اور خوب جانتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو لے کے گئے، وہ خود نہیں گئے، ان کو لے کے گئے. ایک تو اس میں طاقت کا مظہر نہیں. دوسری بات یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بہت ساری طاقت کی چیزیں، جیسے کہ جب وہ مدین پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے پانی پلایا، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلایا، یہ بھی طاقت کا مظہر. پھر اس میں سے ایک عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت. ان کی طاقت کا پھر ذکر ہے. تو یہاں پہ سارا سیاق و سباق طاقت کا چل رہا ہے. تو یہاں پہ سبحان اللہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جوانی پر پہنچے، اور جوانی پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ انہیں پورے توانا بھی ہو گئے. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں زیادہ ان کی خوبصورتی کا ذکر ہے، توانائی کا ذکر نہیں، لہٰذا یہاں پہ توانائی کا اس کی جسمانی قوت کا ذکر نہیں، صرف ان کے جب جوانی کو پہنچنے کی بات، کیونکہ جوانی میں پہنچے اور خوبصورت بھی تھے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طریقے سے الفاظ، ایک تو یہ کہ ایک لفظ کا ذکر کر کے انسان کے سوچنے والے کے، پڑھنے والے کے ذہن میں کھٹکھٹاتا ہے کہ سوچو تو صحیح، ہو بہو ایک جیسے ہی الفاظ ہیں، پھر اتنا سا فرق کیوں؟
سبحان اللہ. اور پھر سے ہم کانٹیکسٹ پہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ کانٹیکسٹ پہ بات کرنے کی خوبصورتی کس طرح قرآن پیش کرتا ہے. ہمیں سوچیں آپ ایک ویڈیو آپ کے سامنے ایک فار ایگزامپل ایک کوکنگ شو ہے, اس میں کوئی کھانا بنانے کا سکھا رہے ہیں, اور ایک اور شو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اسپورٹس شو ہے, اس میں کوئی کھیل وغیرہ کا مقابلہ وغیرہ. اب آپ سوچیں اگر کوکنگ شو کے بیک گراؤنڈ میں تصویر لگا دیں فٹ بال کی, کرکٹ کی یا کسی کھیل کی, اور اس اسپورٹس کے شو کے پیچھے کھانے کی ریسیپیز لگا دیں, کتنا نامناسب ہوگا. یہی تو میں آپ کو قرآن کی خوبصورتی کہہ رہا ہوں کہ الفاظ اپنے سیاق و سباق میں بالکل پرفیکٹلی بیٹھتے ہیں, جو بات ہو رہی ہے اسی کے مطابق الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. یہ تو قرآن کی پرفیکشن ہے, اور یہ ساری پرفیکشن تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس بڑے معجزے کا جو قرآن ہے. قرآن پورا جو معجزہ ہے, اس کے تمام باقی لغوی معجزات, عددی معجزات, سائنسی معجزات سب ملا کے قرآن کو ایک ایسی عظیم معجزانہ کتاب بناتا ہے کہ سبحان اللہ, کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا اس کے کہ قرآن کو اس طریقے سے کوئی ایسی کتاب لکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی طرح یہ دل کے اندر ان سارے معجزات کو دیکھ کر میں کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, تاکہ دل کے اندر سے وہ وراثتی ایمان نکلے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے اندر وہ پختہ یقین دے کہ یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.